کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے. وہ پریاں کس کو ملتی ہیں؟ دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، ایسی فلم دیکھنا ناجائز ہے جو انبیاء یا صحابہ پر بنائی جائے. کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ملک یمین یعنی کنیز یا لونڈی کا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے. یہ ناانصافی نہیں، سب سے بڑا انصاف ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم انصاف کی نظر سے دیکھو. مثلا لونڈی وہ ہی نہیں ہوتی جو خرید لو بازار سے. لونڈی وہ ہے جو ہم نے جنگ کی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے. ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں. اب وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو فرض محال ان کو تقسیم نہ کیا جائے تو کیا کریں؟ قتل کر دیں. دشمن کی بھی بیٹیاں ہیں نا، تو نجائز عورت کو قتل کریں. یہ پھر آپ کہیں گے دیکھو جی مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں. لڑے تو مرد تھے، ان نے عورتوں کو بھی مار ڈالا. اچھا ان کو قتل نہ کریں، ان کو کہیں گے جی جاؤ. کہاں جائیں؟ ماں باپ تو ان کے مر گئے، وہ جا کے نعوذ باللہ پیشہ کراتی رہے. ان کو گناہوں کے لیے ہم چھوڑ دیں. یہ تو سب سے بڑا حل ہے کہ کسی مجاہد کے نصیب میں وہ آ جائے، وہ اس کو آزاد کر کے بیوی بنا دے، تو وہ ہمیشہ ملکہ بن کے رہے گی، وہ لونڈی بن کے تو نہیں رہے گی. حضور کی بیوی صفیہ جو ہے وہ بھی تو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ میں آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا تو امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو اسلام تو ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو جب ناجائز اعتراض کرتے ہو. اگر رشتے دار عزت نہ کریں تو اپنی عزت بناؤ کہ ہر کوئی تمہاری عزت کرے. میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، کچھ ایکسٹرا گھر کا سامان، تو کیا میں وہ سامان زکوٰۃ کے توڑے پہ دے کر اتنی رقم، ہاں اس کی قیمت کر لو سامان کی اور اتنی رقم دے دو، سامان رکھ لو. میرے والد کی 2 شادیاں ہیں. میری امی فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو نہیں مانتے. اللہ ان کو ہدایت دے. 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو. میں کام پہ آیا ہوں اقامہ لے کر مکے میں نے عمرہ نہیں کہ کام پہ آئے ہو تو جو دم کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ طائف سے عمرہ کر لو. گھریلو زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کرو.